میرے سامنے اس وقت سورہ انفال کھلی ہوئی ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر ایسے اسباب اور اعمال بیان کیے گئے ہیں جن کو اگر آج بھی مسلم امہ اختیار کرے تو اس کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ بہت سارے اعمال ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے، لیکن آج میں اس صورت کی آیت نمبر 73 کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آیت کے اندر جو ایک عمل بیان کیا گیا ہے، اگر مسلم امہ اس عمل کو سمجھ جائے تو وہ بے بسی سے، قسم پرسی کی حالت سے، لاچاری سے نکل سکتی ہے۔ نہ یہ کہ نکل سکتی ہے بلکہ اس پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بھی بنا سکتی ہے، کیونکہ زمین میں ہمیشہ فساد اسی صورت پھیلتا ہے جب مسلم امہ کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جائیں، جب مسلم امہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، اعمال پر کھڑی ہو، اخلاص اور عقیدے کی پختگی پر قائم ہو، تو دنیا کے اندر امن رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے اندر یہ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسلم امہ کے خلاف کھڑے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قریش مکہ ہیں وہ اگرچہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، لیکن فلما ظہرت دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تناصروا وتعاونوا علی ایذائہ ومحاربتہ، کہ قریش مکہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ظاہر ہوئی، آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو یہودی اور مشرکین ایک ہو گئے اور انہوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی اور آپ کے ساتھ جنگیں کرنے کا پر تعاون کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کفر اگرچہ ایک دوسرے کا مخالف ہو سکتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا مخالف ہو سکتا ہے، لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے تو پھر کفر ایک ہو جاتا ہے، وہ باہم مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کو، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ صورت بعض روایات کے مطابق غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی اس وقت مدینہ میں ہی تعداد کم تھی۔ مدینہ میں 3 مرتبہ مردم شماری کی گئی، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ آخری مرتبہ جب مردم شماری کی گئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ تو مسلمانوں کی تعداد 1500 سے بھی کم ہوگی۔ اتنی سی جماعت ہے مٹھی بھر، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف رومن امپائر ہے جو سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے طاقت کی مالک ہے، اس میں پروان چڑھنے والی تہذیب اور تمدن دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایرانی حکومت ہے جو رومن امپائر سے جو رومن امپائر کے ساتھ جو لگے ہوئے علاقے ہیں اس کو مشترک طور پر انہوں نے تقسیم کر کے اس پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ تو یہ 2 تہذیبیں یا یہ 2 سلطنتیں جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے کائنات کے اسباب کو، وسائل کو، ذرائع آمدن کو اور ایک طرح سے دنیا کے حالات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو 1500 سے بھی کم ہیں، وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ عمل پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ عمل نہیں پایا جائے گا تو دنیا میں فساد پھیلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوهُ، تم مٹھی بھر جو مسلمان ہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اور بنیادی اکائی بننے کا، اگر تم نے جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں اور جن انصار نے ان کو گھر دیا ہے، اگر یہ دونوں مل کر
ایک اکائی نہیں بنیں گے اور اس اکائی کی بنیاد ایمان نہیں ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، اخلاص اور ایثار و قربانی نہیں ہوگی، ہمدردی و دلسوزی نہیں ہوگی، انسانیت کے لیے فائدہ مندی نہیں ہوگی، اگر ان بنیادوں پر اس اکائی کی تشکیل نہیں ہوگی تو نقصان یہ ہوگا تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں کفر مضبوط ہوگا، وفساد کبیر، صرف فساد نہیں بلکہ بڑا فساد برپا ہوگا، اور بڑے فساد سے مطلب یہ ہے کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مٹھی بھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی قائم کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اگر تم کمزور پڑ گئے تو کفر مضبوط ہوگا، اور اگر کفر مضبوط ہو گیا تو کفر جب بھی مضبوط ہوا ہے اس نے زمین میں فساد برپا کیا، زمین میں فتنہ پھیلایا ہے۔ اس لیے تمہیں ضرورت ہے اجتماع کی، اتحاد کی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آج بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسی ہی ریلیونٹ ہے، آج بھی ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ آج بھی مسلمان کفر کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، کفر کے مقابلے میں ان کے پاس اسباب، ٹیکنالوجی، ذرائع، دنیا کے حالات پر گرفت کم ہے، لیکن اگر مسلمان آج بھی ایک چیز یعنی اتحاد، اخوت، محبت، ایثار و قربانی، یہ چیزیں اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کر لیں، وہ خدا کی قسم دنیا کی کوئی ریاست، دنیا کی کوئی قوم ان پر قبضہ نہیں پا سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اتحاد اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی اختلافی باتوں کو چھوڑ کے جو ہمارے اجتماعی عقائد ہیں، اجتماعی اصول ہیں، اور اخلاص کی بنیاد پر ہم جمع ہو جائیں، ان اصولوں پر ہم جمع ہو جائیں، تو انشاءاللہ فتح آج بھی ایمان والوں کی ہوگی۔ ایمان والو الا تفعلوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، بڑا فساد پھیلے گا۔